اور دیکھنا ہے کہ اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کون کون کرتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ ارے آئیے نا بھائی، پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے۔ اللہ کے رضا کے لیے میں نے کہا ہے، ابھی آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کہے کہ ہم لوگ عاشق رسول ہیں، آج جب نہیں کہتا ہے کہ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتا ہے، جب کام آتا ہے تو گھوم جاتا ہے۔ آگے بڑھ جائیے چچا، آگے بڑھ جائیے، آپ ہی کو بول رہے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھیے۔ جو جگہ خالی ہے اس کو پر کیجیے، اللہ کے لیے اور اللہ کے رضا کے لیے، رسول اللہ کے لیے۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ آپ آگے بڑھ جائیے۔ آگے بڑھیں گے تو آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں، مگر یہ امتحان ہے کہ دیکھتا ہوں کہ اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کون کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام مصیبتوں، بلا سے، پریشانی سے، دکھ سے، کٹھنائی سے بچا کر ایک دینی محفل میں، اصلاحی محفل میں، عظمت والی محفل میں، برکت والی محفل میں شرکت فرمانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت، ہم سب کے خاندان والوں کی مغفرت عطا فرمائے، پورے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت عطا فرمائے، بالخصوص اس گاؤں سے، اس بستی سے، اس آبادی سے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں، اللہ تعالی سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ اور خاص طور سے ضلع ارریہ کے ایک عظیم شخصیت، ماہ ناز عالم دین حضرت مولانا حدیث اللہ نصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی ایک دعوت پر میری حاضری ہوئی ہے اور تقریباً 5-6 سال سے لگاتار میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ حضرت کی محبتیں ہیں اور ان کا حکم ہوا، کافی مشغولیت چل رہی تھی، مگر اتنے بڑے عالم دین کی بات کاٹنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے حاضری کی سعادت حاصل کی۔ میرے محترم بزرگوں، ایک مثال ہے کہ ہمارے علاقہ میں غالباً دربھنگہ ضلع کے علاقہ میں ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، محرم الحرام کا مہینہ تھا، مقرر صاحب آئے اور آنے کے بعد تقریر شروع کیے، بہت لمبی تقریر دھر لیے، بہت لمبی تقریر، لوگ سن کر کے اگتا گئے، اب گئے، اور لوگ چاہ رہے تھے کہ کب ان کی تقریر ختم ہو، مگر حضرت ختم کرنے کے نام نہیں لے رہے تھے۔ تو محرم کا مہینہ تھا، سب کا دھیان ڈھول اور تاشے پہ تھا۔ ایک چچا جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ڈنٹا لے کر کے بہترین خوبصورت موٹی لاٹھی، بیدناتی لاٹھی لے کر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ ٹھیک غصہ میں لاٹھی سنبھالتے ہوئے بیچ سے آتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی آگے آتے ہیں، چاروں طرف وہ لاٹھی لے کر پہلوان کی طرح گھوم رہے ہیں۔ جب مقرر صاحب نے دیکھا تو ان کو ڈر ہوا، ہیبت طاری ہو گئی ان کے اوپر۔ حضرت نے ڈرتے ہوئے انداز میں کہا کہ چچا آپ کن کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو چچا نے غصے بھرے انداز میں کہا کہ آپ تقریر کیجئے، آپ ڈریے مت، ہم تو ان کو ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کو بلا کر لایا ہے۔ تو بسا اوقات کبھی کبھی الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے، اس لیے میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، اور ایسے بھی میں تھکا ہوا ہوں، گاڑی پر سے اترا ہوں اور سیدھے مائک پر بیٹھ گیا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن مقدس کے ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے،
اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، اور اتھرو وید، رگ وید، یجروید، شام وید، گیتا، بھگوت گیتا کے چند منتر میں نے پڑھے ہیں، اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ انگلش میں نے کیا ہے۔ جتنا میں نے پڑھا ہے اسی کا میں ترجمہ کر دوں تو میرا وقت ختم ہو جائے گا۔ آئیے سیدھے سے جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بعد میں آپ کو سنایا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے خالق کائنات مالک ارض و سما کے قرآن مقدس کے 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے اخلاص، سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، اس کا نہ کوئی ساجھی ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے۔ یہ تو قرآن کا اعلان ہے۔ اگر اس مجمع میں کوئی ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہیں اور پچھلے سال جو میرا بیان اسی جگہ اسی اسٹیج پر ہو رہا تھا تو ستبھاونا سندیش کیندر کے بڑے پنڈت جی یہاں پر تشریف فرما تھے اور ان کے سامنے میرا بیان اسی اسٹیج پر، اسی دھرتی پر، اسی سرزمین پہ ہو رہا تھا، اور میرے بیان کے ترنت بعد جب وہ پنڈت جی کا بیان ہوا وہ کافی خوشیوں کا اظہار کیا اور مسرت ظاہر کی، اور انہوں نے کہا کہ عبد الجبار کلیمی چترویدی نے اسلام کی حقانیت کو بیان کیا، اتھرو وید سے، رگ وید سے، یجروید سے، شام وید سے، گیتا سے، بھگوت گیتا سے، قرآن سے، قرآن سے، حدیث سے، تمام پستکوں سے انہوں نے پیش کیا۔ میں دل سے، دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور انہوں نے مبارکبادی پیش کیا۔ آئیے آج میں ان کے غائبانے میں میڈیا کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں اور پوری دنیا غالباً میری تقریر کو، آپ لوگوں کے سماعت کو سن رہا اور دیکھ رہی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ تو قرآن کا اعلان تھا۔ ہمارے برادران وطن کے پاس ایک پستک ہے جس کا نام ہے اتھرو وید، اس میں لکھا ہوا ملتا ہے س ایشا ایکا ایکا وردی کا ایوا، وہ ایشور ایک ہے، حقیقت میں وہ ایک ہی ہے، the God is one۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھئے تو ایک اور پستک ہے جس کا نام ہے رگ وید، اس میں لکھا ہوا ملتا ہے یا ایکا اتا مشتہی، اس ایک کی ہی پرشنسا کرو، اس ایشور کی ہی تعریف کرو، پریز نو ون بٹ اللہ۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھئے، اسی رگ وید کے اگلے پیج پر جائیے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا ماں چیدن یدویشن شتا، کہ ایشور کے سوا کسی کی تعریف مت کرو، نیور پریز اینی ون ایکسپٹ اللہ۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھئے اور پھر سے اتھرو وید کے پاس جائیے، اتھرو وید میں لکھا ہوا ملتا ہے ایکا ایوا نسمیو وکش ویڈیا، اس ایک کی ہی پرشنسا کرو، اس ایشور کی ہی تعریف کرو، بو یور ہیڈ بیفور اللہ ونلی۔ آئیے ہم لوگ قرآن مقدس میں جب تلاوت کرتے ہیں، نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سب سے پہلے جو سورہ پڑھتے ہیں اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے برادران وطن کے پاس ایک پستک ہے جس کا نام میں لے چکا ہوں، اتھرو وید۔ اس میں لکھا ہوا ملتا ہے تسیت بھکتی وانسا سیام، اے ایشور ہم تیری ہی وندنا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تیری ہی پوجا کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ Bow your head before Allah only۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھئے، ایک اور پستک ہے جس میں لکھا ہوا ملتا ہے نہ تسیا کشچت پترستی لکے نہ چیشتا نیوچ تسیا لنگرمو سکار نم کرنا دھپا دھپو نہ چاسیا کشتی جنتا نہ چا دھپا، کہ کائنات میں اس ایشور کا کوئی مالک ہے نہ اس پر کسی کا اختیار ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہی سب کا حاکم ہے، اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ There is no God of Allah in the universe. Allah is the not father of anyone and no one is the father of Allah۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھئے، ہمارے برادران وطن کے پاس ایک اور پستک ہے جس کا نام ہے بھگوت گیتا۔ اس میں لکھا ہوا ملتا ہے یو ماما جمنا دینا چوی تلوکے مہیشورم اسم مڈھس مرتی بیسو سرو پاپیا پر مجھئی تھی، کہ جو مجھ کو ازلی پیدا نہ ہونے والا کائنات کا پالنہار جانتا ہے، وہ عقل مند ہے، تمام گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ He who knows Allah is the eternal and Lord of all the universe is wise and turns away from all sins۔ میرے محترم بزرگوں، جب توحید خداوندی کا تذکرہ چھن گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لن تنالی نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے برادران وطن کے پاس ایک پستک ہے، وہ بھی خلاصہ کر رہی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ملتا ہے نہ سندرسے تشتتی روپمسیا نہ چکششا پشیتی کشچنینمو، کہ اس کی شکل و صورت سوچ سے بالا تر ہے، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ His shape is beyond our thinking, our eyes cannot see him۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، لن تنالی نہیں دیکھ سکتے، بار بار اصرار کیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی پردہ اٹھاتے ہیں دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے۔ آپ کو یہ تو تاریخ یاد ہوگی، یہ قرآن مقدس کی تاریخیں ہیں اور واقعہ ہیں۔ آگے بڑھئے اور آگے بڑھئے، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب شری رام چندر جی کو 14 ورس کا بنواس ہوا اور وہ جنگل یعنی ون میں رہنے لگے، ان کی ملاقات سب سے پہلے ہنومان جی سے ہوتی ہے، اور جیسے ہی ہنومان جی سے ملاقات ہوتی ہے، پہلی ملاقات میں ہی ہنومان جی شری رام چندر جی کے پکے بھگت بن بیٹھے۔ ایک دن موج میں آتے ہیں اور ہنومان جی شری رام چندر جی سے کہتے ہیں اے شری رام چندر جی میں کس کی عبادت کروں، میں کس کی پوجا کروں، میں کس کی پرستش کروں، میں کس کے سامنے سجدہ کروں، کس کے سامنے سر ٹیکوں، مجھے تو ایشور نظر نہیں آتا، کیا میں آپ کی پوجا کروں، آپ کی پرستش کروں، آپ کی وندنا کروں؟ تو شری رام چندر جی نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں،
मेरी पूजा तो हरगिज मत करो, बल्कि उस परमात्मा की पूजा करो, उस ईश्वर की पूजा करो जिसने मुझे भी पैदा किया, तुम्हें भी पैदा किया, पूरे कायनात को पैदा किया, तमाम मखलूकात को पैदा किया। उस ईश्वर की पूजा करो। एक किताब है जिसका नाम है श्री राम किंतु अमृत, उसमें लिखा हुआ मिलता है, और श्री रामचंद्र जी ने इबादत का तरीका भी बताया, किताबों में लिखा हुआ मिलता है। प्रथमा तारका चैवादिति अर्थे चंद्रुका तिथिदंड मुज्यते चतुर्कुंडलाकार पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति जयुति रूपका के सबसे पहले खड़े हो जाओ। श्री रामचंद्र जी ने श्री राम किंतु अमृत में लिखा हुआ है कि इबादत का तरीका बताया। कैसे बताया? कि जैसे हम लोग इबादत करते हैं, माशाअल्लाह, देने वालों को अल्लाह सलामत रखे। तो जैसे हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, उस तरीके से श्री रामचंद्र जी ने श्री राम किंतु अमृत में लिखा है कि बताया कि सबसे पहले खड़े हो जाओ। प्रथमा तारका चैवादिति अर्थे चंद्रुका तिथिदंड मुज्यते चतुर्थ कुंडलाकार पंचम बिंदु संयुक्ता ओम मिति जयुति रूपका के सबसे पहले खड़े हो जाओ। दूसरे नंबर पे रुकू करो, तीसरे नंबर पे कुंडली मारकर बैठ जाओ, जिस तरह सांप कुंडली मारकर बैठता है। और चौथे नंबर पे सजदा करो, पांचवें नंबर पे मुराकबा में इस तरह बैठो कि ईश्वर के सिवा कुछ नजर नहीं आए। किसने कहा? श्री रामचंद्र जी ने इबादत का तरीका हनुमान जी से बताया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आगे बढ़िए। एक और किताब है जिसमें लिखा हुआ मिलता है, अब माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे। अविक्तम विक्ति मापन्नम मनैनते मामा बुद्ध या परम भावा मजानंतु मामा मई अवनितममु के मैं लाफानी हूँ, मुझे आवाज पा सकते हैं ना नफ्स, मगर नादान लोग मेरी पाक सिफात को ना जानकर मुझे मौत हयात के चक्कर में घूमने वाला मामूली इंसान समझते हैं। अल्लाह says I am immortal, I cannot die, but the ignorant people not knowing my pure attributes consider me an ordinary human being wandering in the cycle of death and life। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। हमारे हिंदू भाई के पास एक और पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ मिलता है, नकाष्ठे विदिते दिउना पाषाणे नमूर्णमय भावे ही विदिते दिवस तस्मार भावो ही कारणम। ईश्वर लकड़ी में है ना मिट्टी में, ना ही मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों में। वो सोच से भी बुलंद है, जिधर ध्यान करोगे उधर परमेश्वर पाओगे। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो हमारे बिरादराने वतन के पास एक और पुस्तक है जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ मिलता है, अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूय एवते तमुयो संभूतयामृत। जो कोई संभूति, जिनका वजूद में जो कोई असंभूति, जिनका वजूद में लाना। माशाअल्लाह, मोहम्मद अली जान साहब ने, माशाअल्लाह, मोहम्मद अली जान साहब ने बारिक साहब के लिए 200 रुपया ताउन किया है, 400 रुपया ताउन किया है। अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमाए, इनके जान और माल इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमाए। तो यजुर्वेद में लिखा हुआ मिलता है, अंधंतम परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूय एवते तमुयो संभूतयामृत। कि जो कोई संभूति,
जो कोई असंभूति जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए नामुमकिन हो, मसलन आग, पानी, मिट्टी, हवा वगैरह की पूजा करते हैं, वो जहन्नम के गड्ढे में गिराए जाएंगे। और जो कोई असंभूति जिनका वजूद में लाना इंसान के लिए मुमकिन हो, मसलन अपने हाथ से बनी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं, तो जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिराए जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ मिलता है, इस्माल अल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यान धर्त इल्लल्ले अरुणु राजा पुनर्ददा है मित्रु इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह वरुणु मित्र सीता सकामा उतार मिंद्रु उतार मिंदर महासुरंदर अलल्लू जबेर श्रेष्ठ परमपुर ब्रह्मान अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रक बरसी अल्लो अल्लाह। देवता का नाम अल्लाह है, वह एक मित्र की तरह मेहरबान पूरे संसार का बादशाह है। दोस्तों, उस अल्लाह को अपना माबूद समझो, वह कृपालु है, वह एक मित्र की तरह तमाम व्यक्तियों के काम को संवारता है। वह श्रेष्ठ इंद्र स्वर्ग और नरक का मालिक है, वो सबसे बड़ा निगहबान पाक और पवित्र है। मोहम्मद उस अल्लाह के रसूल है जो तमाम आलम का पालनहार है। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक और पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ मिलता है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु यको जगदीश्वरा के परमात्मा स्वामी एक है। यको जगत गुरु के इस धरती के इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के गुरु हैं। सर्व अवतार सत के तमाम 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम बरहक हैं। आइए किताबों में लिखा हुआ मिलता है, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, एक अल्लाह को मान लो कामयाब हो जाओगे। बरामा सूत्र में लिखा हुआ मिलता है, एकम एवं अद्वितीयम नास्ते नैना नास्ते किंचन, के परमात्मा एक है, स्वामी एक है और ईश्वर एक है। हकीकत में वो एक ही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो कुरान मुक़द्दस की तिलावत, पाक कुरान मुक़द्दस की तिलावत से और तारीख से और अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, भगवत गीता से तमाम पुस्तकों से ये साबित है कि हकीकत में ईश्वर एक है, अल्लाह एक है और वो जो चाहे वो कर सकता है। वही अल्लाह ने हजरत मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब को इस इलाके के बड़े आलिम दीन बनाकर और बड़े इदारे के मुहतमिम बनाकर अल्लाह ने उनको एक इज्जत दी। और इसी पर बस नहीं बल्कि जमीयत उलमा हिंद के जो प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म के ऊपर कई ओहदों पर अल्लाह ने उस शख्सियत को फाइज किया और एक अचानक झटके के वजह से और वो बीमार हो गए। तो वही अल्लाह मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब को सेहत व तंदुरुस्ती देगा, सेहत कामला आजला मुस्तमिरा नसीब फरमाएगा। वही अल्लाह बगैर शादी के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को औलाद अता किया। वही अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ के बगैर बाप के पैदा करके दुनिया वालों को दिखा दिया। और ये पैगाम है कि वो अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, उनके इरादे को कोई रोक नहीं सकता, कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। कहने वालों ने कहा कि खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहा नहीं है, खुदा की कारीगरी का जलवा भरे जहां में कहा नहीं है।
زمین پہ بن باپ کے ہے عیسیٰ، فلک پہ آدم کی ماں نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک اور شاعر نے کہا کہ اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا۔ رامائن و گیتا میں جہاں رام کتھا ہے، رامائن و گیتا میں جہاں رام کتھا ہے، اترا جو محمد پہ وہ قرآن ہے بابا۔ شنکر بھی یہاں رام بھی اور کشن بھی بولے، شنکر بھی یہاں رام بھی اور کشن بھی بولے، ہر شخص کا بس ایک ہی بھگوان ہے بابا۔ ہندو کا ہے مندر تو مسلمان کی مسجد، ہندو کا ہے مندر تو مسلمان کی مسجد، اس دیش میں پھر کیسا گھمسان ہے بابا۔ ہندو ہو کے مسلم ہو مرنا ہے سبھی کو، ہندو ہو کے مسلم ہو مرنا ہے سبھی کو، دو روز کا ہر آدمی مہمان ہے بابا۔ تو تیسرے شاعر نے کہا کہ میں کس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا، میں کس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا، کفن کے کونے کونے پہ ہندوستان لکھ دینا، کفن کے کونے کونے پہ ہندوستان لکھ دینا، سجانی ہے ہمیں ایکتا کے گھر کی دیواریں، سجانی ہے ہمیں ایکتا کے گھر کی دیواریں، کہیں رام لکھ دو تم کہیں رحمان لکھ دینا۔ ایک اور شاعر ہے ضلع سپول کے بڑے شاعر بڑے قلمکار جس کا نام قیصر علی رانا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ہی مالک ہمارا ایک ہی رحمان ہے، ایک ہی مالک ہمارا ایک ہی رحمان ہے، کیا ہے ہندو کیا ہے مسلم ہر کوئی انسان ہے، کیا ہے ہندو کیا ہے مسلم ہر کوئی انسان ہے، مل کے رہتے ہیں جہاں میں ہندو مسلم ہر کوئی مل کے رہتے ہیں، جہاں پہ ہندو مسلم ہر کوئی، وہ وطن میرا ہے جس کا نام ہندوستان ہے۔ جو کرے نفرت کی باتیں مولوی پنڈت کوئی، جو کرے نفرت کی باتیں مولوی پنڈت کوئی، وہ ہے پاگل، وہ ہے احمق، وہ بڑا نادان ہے۔ اور آخری بات آخری شاعر نے کہا، کیا کہا کہ وحدت کے بھرے جام، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح اجل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حفصی ہے یا قرصی، ہر ایک کو قربت میں بیٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کے اعجاز سے کونین کی تخلیق، تیرے امر کے اعجاز سے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت میں مریم پہ جو تہمت، پڑ جائے کسی وقت میں مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، ابو جہل کے ہاتھوں میں صدال کے ہوں گے، ابو جہل کے ہاتھوں میں صدال کے ہوں گے، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھاتا تو ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، آئیے وقت زیادہ ہو گیا ہے، اذان ہوگی اور اذان کے بعد انشاءاللہ پھر بیان ہوگا، اور بھی علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوا وقت ملا تو میرا بھی بیان ہوگا، نماز کے بعد میرا بھی بیان ہوگا۔ انہی چند کلام کے ساتھ میں اپنی بات کو، میں اپنی گفتگو کو
ختم کرتا ہوں، اختتام پذیر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، محترم حضرات، وسلام علی المرسلین، اس پروگرام میں جو والحمدللہ۔ مہمان تشریف لائے ہیں غور سے سن لیں۔ حضرت مولانا مفتی جاوید صدیقی صاحب